اللہ الرحمن الرحیم ومن اشترى عشرة أزرع من 100 ذراع من دار أو حمام فالبيع فاسد عند أبي حنیفہ وقال هو جائز۔ فرمایا کہ کسی شخص نے گھر یا حمام، وہی غسل خانہ نہانا پہلے زمانے میں سمرقند بخارا کی جو تہذیب میں تھا وہ بڑے بڑے حمام ہوتے تھے، تو وہ کسی کی ملکیت بھی ہوتے تھے اور غیر ملکیت رفاہی بھی ہوتے تھے۔ تو ملکیت کے طور پر جو بنواتے اور نہانے کے لیے اس کو حمام بولتے ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ تو فرمایا کسی آدمی نے دار اور بیت وغیرہ کا فرق تو معلوم ہے۔ دار کیونکہ ایک چہار دیواری کے اندر جو پلاٹ اور مکان اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں وہ سب دار کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ اپنا یہ دار ہے پورا۔ بیت جس میں انسان رات گزارتا ہے اس کو بیت کہتے ہیں، یعنی کمرہ جس کو کہا جائے، اور اس میں ضروریات زندگی بھی ہوں، اس میں بیت الخلا وغیرہ اور یہ اس کو بیت کہتے ہیں۔ منزل اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو گئی۔ بیت میں آدمی رات گزارتا ہے اور ضروریات زندگی یعنی کنیف وغیرہ، غسل خانہ، کنیف یعنی بیت الخلا، اور اس کے پاس اگر چوپائے ہے تو چوپائے کے باندھنے کے لیے بھی یہ بیت میں شامل ہے۔ منزل اس سے کم درجے کی، منزل کیا ہے؟ اس سے کم درجے کی چیز ہے کہ آدمی اس میں رات کو گزارتا ہے لیکن یہ چیزیں نہیں ہوتی، مثلا چوپائے وغیرہ کے لیے استبل اس میں نہیں ہوتی۔ بہرحال تو دار یہ عام ہے۔ تو ایک آدمی نے دار میں سے یا حمام میں سے، دار میں سے یا حمام میں سے، جس کے 100 ذراع ہیں تو 100 ذراع میں سے 10 ذراع خریدتا ہے۔ کتنے خریدتا؟ 100 ذراع کا حمام ہے یا 100 ذراع کا دار ہے، تو 100 ذراع دار یا 100 ذراع حمام میں سے وہ 10 ذراع خریدتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے کہتا ہے کہ 100 ذراع کا آپ کا یہ پلاٹ ہے، اس میں سے مجھے 10 ذراع دے دو۔ کتنے دے دو؟ یا حمام بڑا سا بنا ہوا ہے، وہ 100 فٹ کا ہے، وہ کہتا ہے 10 فٹ مجھے دے۔ تو کسی نے خریدا 10 ذراع 100 ذراع دار یا حمام میں سے، تو فالبیع فاسد عند ابی حنیفہ، امام صاحب کے یہاں یہ بیع فاسد ہے۔ صاحبین کہتے ہیں جائز۔ صاحبین کیا کہتے ہیں؟ ایک مسئلہ ذہن میں رکھو، ابھی علت بعد میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ کہ 100 ذراع دار میں سے یا 100 ذراع حمام میں سے 10 ذراع خریدتا ہے تو امام صاحب کے یہاں کیا ہے؟ فاسد ہے، اور صاحبین کے یہاں کیا ہے؟ جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ، ایک آدمی نے اگر 100 حصوں میں سے 10 حصے خریدتا ہے، ذراع الگ ہے سہام الگ ہے، ذراع الگ ہے سہام الگ ہے، کہتا ہے کہ یہ اس کے 100 حصے ہیں، اس دار میں کتنے ہیں؟ 100 سہام ہیں، 100 سہام میں سے میں 10 سہام خرید رہا ہوں۔ کتنے خرید؟ یا حمام کے 100 سہام ہیں، ان 100 سہاموں میں سے ایک سہام یا 10 سہام کا کر رہا ہے، تو یہ بیع سب کے یہاں جائز، یعنی امام صاحب کے یہاں بھی جائز ہو گئی، صاحب کے یہاں تو وہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، امام صاحب کے یہاں بھی کیا ہے؟ جائز۔ اب آئیے کہ بھائی ذراع میں سے بیع کرتا ہے تو امام صاحب کے یہاں فاسد ہے، اور سہام کے طور پہ کرتا ہے تو امام صاحب کے یہاں بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہے ذراع اور سہام کا فرق۔ کہتے ہیں ذراع لغت کے اعتبار سے تو ایک پیمانے کا نام ہے، ایک آلے کا نام ہے ذراع، لیکن اصطلاح میں ذراع کہتے اسی کو ہیں کہ جس پر وہ چلتا ہے، جس پر وہ حلول کرتا ہے، کپڑے پر، زمین پر، ہے نا، لکڑیوں پر، جہاں وہ چلے گا اسی پر کیا ہے؟ اسی کو ذراع بولا جائے۔ اب چونکہ ذراع اسی کو کہیں گے جس پر اس کا حلول ہوتا ہے، یعنی جہاں وہ جاری ہوتا ہے، اور ذراع جس پر چلے گا
وہ چیز معین ہو جاتی ہے. مثلا یہ کپڑا آپ کو خریدنا تھا تو آپ نے پتہ نہیں آپ کی یہ مبی ہے یا یہ کنارہ مبی ہے، ایسا کچھ نہیں. لیکن جب آپ نے کہا کہ 1 میٹر مجھے دے دو اور 1 میٹر اس نے کیا کر دیا، اب یہ معین ہو گیا. کیا ہوگا؟ تو زرا کے کرنے سے شیء مزروعہ معین ہو جاتی ہے. زرا کے کرنے سے شیء مزروعہ کیا ہو جاتی ہے؟ معین ہو جاتی ہے. سمجھ میں بات؟ اچھا، معین ایک الگ چیز ہے اور مشاع الگ چیز ہے. معین خاص ہے، پورے کو شامل نہیں ہوتا. اب یہ آپ کا ایک زرا کپڑا بس اتنے کو شامل ہے، باقی الگ ہے. مشاع کیا ہوتا ہے؟ مشاع وہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی شرکت ہے، یہاں پر بھی شرکت ہے، یہاں پر بھی، پورے میں شرکت ہے. مشاع پورے میں شریک ہوتا ہے. مشاع کہیں ہوتا ہے، بات سمجھا رہی. اب سہام کیا ہوتے ہیں؟ سہام جو حصے ہوتے ہیں وہ معین نہیں ہوتے، وہ مشترک ہوتے ہیں. سہام کیا ہوتے ہیں؟ وہ معین نہیں ہوتے، مشترک ہوتے ہیں. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اس کے 100 حصوں میں سے 10 حصے کا مالک بننا چاہتا ہوں. 100 حصوں میں سے 10 حصے کا مالک بننا چاہتا ہوں. وہ صحیح ہے. امام صاحب کیا بھی صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ یہاں کوئی جھگڑے کی بات نہیں. اب وہ گویا کہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ 100/10 کا حقدار بننا چاہتا ہے. 100/10 کا کیا بننا چاہتا ہے؟ اب 100/10 کا حقدار ہر جز میں اس کی شرکت ہے. ہر معین نہیں ہے، ہر جز میں اس کی کیا ہے؟ وہ گویا کہ پورے 100 حصوں میں سے جو 100 حصے نکلیں گے نا، اس کے ہر اور 100 میں سے کتنے جز نکالتے چلے جاؤ، ہر جز میں وہ 10ویں کا شریک، وہ معین ہے کہ یہاں. اور رہی بات زرا کی، تو زرا میں تمام میں شرکت نہیں بلکہ کیا ہے؟ وہ معین ہوتا ہے. کتنی بات سمجھا گئی؟ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ میں نے 100 زرا میں سے 10 خریدے تو فاسد کیوں ہے؟ فاسد اس لیے کہ جہالت ہے. امام صاحب کیا جہالت ہے؟ جب چونکہ یہ متعین ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اب جب متعین ہو گیا بے کرنے سے 10 زرا، تو یہ کہے گا مجھے آگے کا دے دو. کہاں کا مانگے گا؟ اور بیچنے والا کہے گا پیچھے کا دے دو. ہے جھگڑا. وہ کہے گا دائیں طرف دے دو، وہ کہے گا بائیں طرف دے دو. کیونکہ وہ متعین ہے، پورے میں شرکت نہیں، پورے میں شرکت. تو یہ باعث نزاع ہے. 100 زرا میں سے زمین و پلاٹ یا کپڑے کے 100 و حمام کے 100 زرا میں سے کیا ہے بھائی؟ 10 زرا یا 1 زرا خریدتا ہے تو اس کے لینے میں کیا ہوگا؟ کیونکہ زرا متعین ہوتا ہے، متعین طور پہ یہاں لو وہاں لو. لیکن اب وہی بات، جب یہی بات یہاں لو وہ بھی ہے، وہاں لو وہ بھی ہے، تو وہ دینا چاہے گا ادھر اور آپ لینا چاہیں گے. تو یہ آپ نے یہ آپ کہہ دیتے کہ میں فرنٹ میں سے اتنا لینا چاہتا ہوں، تو پھر کوئی بات نہیں. پھر کوئی بات، آپ نے مطلق کہا ہے نا کہ اس کے 100 زرا میں سے مجھے 10 زرا دے دو. کیا کہا ہے آپ نے؟ جب یہ معاملہ صحیح ہو جائے، جب ناپنے کی بات آئے گی تو کیا ہوگا؟ وہ کہے گا یار یہاں، وہ کہے گا نہیں پیچھے کا لے لو. کیا کہے گا وہ؟ ہاں یہ چیز آپ شرط لگا دیں کہ مجھے اگلا حصہ چاہیے. کیا چاہیے؟ اس میں سے چاہیے. تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ بات سمجھ آئی نا زرا میں؟ اچھا، وہی اگر وہ 100 حصوں میں سے 10 حصے خرید لیتا ہے، ویسا ہی کوئی جھگڑا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگے بھی 10ویں کا شریک ہے، پیچھے بھی 10ویں کا شریک ہے. ہر اس کے تم 10 100 ہے نا بھائی، اس میں سے ہر گویا کہ 100 میں سے ہر ایک جگہ سے ایک دیتے چلے جاؤ، کیونکہ پورے میں شریک ہے. تو سہام مشاع ہوتا ہے. سہام کیا ہوتا ہے؟ مشاع کا مطلب پورے میں شرکت، شائع ہوتا ہے. شائع سمجھتے ہیں؟ شائع اور پورے میں پھیلا ہوتا ہے. پورے میں کیا ہوتا ہے؟ جب پورے میں پھیلا ہے تو یہاں لینا یہاں نہ لینا، وہاں بھی اس کا ہے، یہاں بھی اس کا. لیکن 100/10 100/10 سمجھا گئی بات؟ جب ایسا ہے تو لہذا سہام کی بیع تو جائز ہے. سہام کی بیع کیا ہے؟ لیکن زرا کی بیع جائز. امام صاحبین کے یہاں دونوں شکلیں جائز. صاحبین کے یہاں کیا ہے؟ اور کم و بیش آج کے دور کے اعتبار سے صاحبین کے طور پر فتویٰ بھی ہے. صاحبین کے طور پر کیا ہے؟ ہاں، ورنہ تو ہوتا ہی صحیح ہے.
ہاں اللہ یہ کہ جھگڑے کو اگر پہنچا دے تو پھر بے کیا ہو جائے گی؟ آئیے تو فرمایا کہ کسی آدمی نے خریدا دار یا حمام کے 100 زرہ میں سے 10 زرہ، کتنے خریدے؟ ہاں، تو امام صاحب کے نزدیک یہ بے فاسد ہے، صاحبین کہتے ہیں کہ جائز ہے، اور اگر وہ 100 حصوں میں سے 10 حصے خرید لیتا ہے جاز فی قولہم جمیعا، تو سب یہاں کیا ہو جائے گا؟ جائز ہے۔ لہما سب سے پہلے صاحبین کی دلیل، صاحبین کے یہاں سب کچھ جائز ہے، چاہے زرہ کرو چاہے سہام کرو، زرہ کرو چاہے صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ان عشرۃ اذرع من 100 ذراع عشر الدار، وہ کہتے ہیں بھائی 100 زرہ میں سے 10 زرہ لینا ایسے ہی ہے 10واں حصہ لینا، وہ زرہ کو حصہ مان لیتے ہیں، کیا مان لیتے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے نا کہ مجھے 10 زرہ چاہیے 100 زرہ میں سے کہنے سے، تو گویا کہ یوں کہہ رہا ہے کہ 100 حصوں میں سے، اور حصے کی آپ یہاں بھی جائے، گویا کہ انہوں نے سہام پر قیاس کیا، زرہ کو کہہ پر سہام پر، تو کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے قیاس کر لیے۔ فرمایا کہ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ان عشرۃ اذرع من 100 ذراع، کہ 100 زرہ میں سے 10 زرہ کتنے؟ عشر الدار، یہ دار کا تو 10واں حصہ ہے نا، عشر مانا 10، تو 10واں حصہ ہے، فاشبہ عشرۃ اسہم، لہذا کیا ہو جائے گا؟ 10 سہام کی مشابہ ہو گئے، مشابہ ہو گئے، تو گویا کہ ان کے یہاں کوئی دقیق دلیل نہیں ہے، نہ کوئی پیچیدگی والی دلیل ہے، یوں کہو کہ صاحبین نے زرہ کو سہام پر قیاس کیا، زرہ کو سہام پر کیا کر دیا، بس بات ختم۔ اب آئیے امام صاحب کے یہاں سمجھنا ہے دونوں کی باتیں کہ زرہ کیا ہے اور سہام کیا ہے۔ فرمایا کہ وَلَهُ، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الزرع اسم لما یزرع به، نمبر 1 تو آپ کو دھوکہ نہ لگے کہ زرع سے آپ اصل ہی مراد لے لیں حقیقت، اور وہی لمبی لمبی لکڑی کو خریدنے لگے، وہ مراد تو نہیں، وہ مراد تو وہی بیچے گا تو بیچارہ ہر مطلب وہی بیچتا رہے گا اور کپڑا رکھا رہ جائے گا، کپڑا کیا رہ جائے گا؟ وہی تھوڑا بیچے گا۔ بولا جاتا ہے 10 میٹر، کیا کہتے ہیں آپ؟ تو وہ میٹر دے دے گا، کیا اٹھا کے؟ وہ میٹر مراد نہیں، میٹر مراد، ہاں، تو وہی فرمایا کہ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ یقیناً زرہ تو نام ہے حقیقت میں اس کا جس سے زرہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لکڑی کا نام ہے، لیکن وَاسْتُعِيرَ لِمَا يَحُلُّهُ الزِّرَعُ، لیکن استعارہ کے طور پر، مجاز، استعارہ مانا مجازی طور پر مراد ہوتا ہے اس سے وہ چیز، وہ کپڑا، وہ پلاٹ، وہ زمین کہ جس پر زرہ حلول کرتا ہے، چلتا ہے، جس پر کیا ہوتا ہے؟ زرہ چلتا ہے، اور جس پر زرہ حلول کرتا ہے وہ المعین، وہ کیا ہے بھائی؟ جہاں زرہ چلے گا وہ چیز کیا ہے؟ وہ متعین، مشاع نہیں ہے، وہ مشاع دون المشاع، وہ مشاع نہیں ہوتی۔ زرہ جہاں ہے وہ چیز کیا ہے؟ جیسا کہ مثالوں سے سمجھایا میں نے، وہ چیز کیا ہے؟ متعین ہے، مشاع نہیں، اور متعین میں چلیے ایک طرف ایک زرہ جہاں چل گیا وہ آپ کا ہوا، وہ کیا ہوا، لیکن بعد میں جھگڑا نہیں مانا کہ وہ کہے گا ادھر متعین کر دو، آپ کہیں گے ادھر، وہ کیا کرے گا؟ اس جھگڑے کی وجہ سے میں کیا ہو گئی؟ فاصلہ۔ فرمایا کہ اور زرہ یہ متعین ہوتا ہے، مشاع نہیں ہوتا، وذالک غیر معلوم، اور جو متعین ہے وہ معلوم نہیں ہے، جو متعین ہے کیا ہے؟ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ ادھر متعین کرنا ہے یا، اور جب یہ معلوم نہیں ہے، مجہول ہے، تو یہی تو جہالت ہے جو مفضی المنازعہ ہے۔ اس وجہ سے امام صاحب کہتے ہیں کہ زرہ کی صورت میں بیع آپ کی جائز نہیں، وذالک غیر معلوم، اور یہ معلوم نہیں ہے، اور یہ معلوم متعین تو ہے لیکن متعین غیر معلوم، کیا ہو گیا؟ متعین غیر معلوم، ادھر دے گا ادھر دے گا، کیونکہ آپ نے کوئی بات طے نہیں کی ہے، وہ تو آپ نے کہا 100 زرہ میں سے 10 زرہ دے دو، وہ ادھر بھی ناپ دے گا تو 100 میں سے 10 دینے والا ہوگا، ادھر بھی ناپ دے گا تو 100 میں سے 10 دینے والا ہوگا، بات تو ٹھیک ہے نا، اور آپ کہیں گے ادھر دو، وہ کہے گا ادھر دو، تو یہ جھگڑے کا باعث ہے، کیا ہوگا بھائی؟ ہے نا، ہوتا نہیں ہوتا سر، یہ جھگڑے کا باعث ہے۔ بخلاف السہم، برخلاف سہم کے، سہام کے، حصوں کے، کیوں؟
اس لیے کہ وہ جو سہام ہوتے ہیں وہ مشاع ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اور اس میں ایسا نہیں متعین نہیں ہے. وہ جب متعین ہے تو سب کہیں شائع اور ضائع، سب کہیں کیا ہو، کہیں شائع اور ضائع ہیں. تو کہیں سے بھی دے گا تو اپنے حصے ہی لینے والا ہو، کہیں سے بھی کہے گا وہ اپنا حصے ہی کے مطابق لے گا، زیادہ لینے والا نہیں. برخلاف سہم کے، کیونکہ سہام مثلا یہ کہ اس نے 100 میں سے 10 سہام جو کہے ہیں وہ سب کے سب، وہ تمام کے تمام یہ کیا ہوں گے، یہ شائع ہوں گے. تمام کے تمام کیا ہوں گے بھائی، یہ شائع ہوں گے. جب یہ شائع ہیں، سمے ہیں، تو لہذا یہاں پر ایسی کوئی جہالت نہیں ہے جو مفضی المنازعہ ہو. گویا کہ یہ دو آدمی ہے نا، 2 آدمی 90 اور 10 کے درمیان ایک چیز میں کیا شریک، اور اسی شرکت جائز ہے. ایک آدمی 10% کا ہے اور ایک 90% کا ہے، تو شرکت جائز ہے. اسی اعتبار سے حصہ ملا کرتا ہے. اسی اعتبار سے کیا ملے گا، کمائی اگر ہو گئی مثلا 100 روپے کی کمائی ہوئی تو 90 روپے اس کو ملیں گے اور 10 روپے ایک اور. تو یہ چونکہ اس طرح ہے تو وہ سب میں شائع ہے. جب شائع ہے تو کوئی جہالت یہاں پر. اتنی بات سمجھا کہ دلیل امام صاحب کی سمجھ میں آ گئی ہے اور ہو گیا. اب یہاں پر صاحب ہدایہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بھائی امام صاحب کے یہاں یہ زرا والی شکل میں، زرا والی شکل میں اس وقت بے فاسد ہے جبکہ جملۃ الزرعان معلوم نہ ہو. اور اگر جملۃ الزرعان معلوم ہے، امام خصاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جملۃ الزرعان اگر معلوم ہے تو فاسد نہیں ہے. بات یہ کہتے یہ بات صحیح نہیں. صحیح بات یہی ہے کہ چاہے جملۃ الزرعان معلوم ہو، جملۃ 100 بتا نا، مثال ہی بتا، 100 زرا میں سے 10 زرا معلوم ہو، اور چاہے جملۃ الزرعان معلوم نہ ہو، ہر حال میں بے زرا والی فاسد. ان کے یہاں نہ، کیونکہ امام خصاب وغیرہ کا کہنا یہ تھا کہ بھائی اگر جملۃ الزرعان معلوم ہے تو امام صاحب کے یہاں فاسد نہیں ہے، اور اگر جملۃ الزرعان معلوم نہیں ہے تو امام صاحب کے یہاں کیا ہے، اس کا جواب یہاں سے دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. فرمایا صاحب ہدایہ نے کہ ولا فرق، اور کوئی فرق نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک، بینما اذا علم جملۃ الزرعان او لم یعلم، چاہے وہ جملۃ الزرعان معلوم ہو اس کو یا جملۃ الزرعان اس کو معلوم نہ ہو. اور آپ کی مثال میں معلوم ہے، آپ کی مثال میں کیا ہے، جملۃ الزرعان معلوم ہے پھر بھی فاسد کہا گیا. پتہ چلا جب معلوم ہونے کی صورت میں فاسد ہے تو عدم علم میں تو بدرجہ اولا کیا ہے، فاسد. هو صحیح، یہی امام صاحب کی روایت کیا ہے، صحیح ہے. خلاف لما یقوله الخصاب، فرمایا کہ یہ برخلاف اس روایت کے کہ جس کو بیان کیا ہے کس نے، امام خصاب نے. کس نے بیان کیا ہے، امام خصاب نے جس کو بیان فرمایا ہے وہ روایت صحیح نہیں. وہ روایت امام خصاب کیا کہتے ہیں، امام خصاب یہی کہتے ہیں اس مسئلے میں، بھائی امام صاحب کے یہاں فساد اس وقت ہوگا جب کہ جملۃ الزرعان معلوم نہ ہوگا، اور اگر جملۃ الزرعان معلوم ہے تو فساد نہیں ہوگا. یہ ان کی روایت صحیح، روایت یہی صحیح ہے کہ چاہے معلوم ہو چاہے معلوم نہ ہو، ہر حال میں امام صاحب کے یہاں کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات بھائی، ہر حال میں کیوں فاسد ہے، لجہالت، کیا لی بقاء الجہالت، کیا نہیں فساد کی روایت کی دلیل نہیں وہی بھائی ہر حال میں کیوں فاسد ہے، معلوم ہوں گے تو بھی جہالت باقی، کہے گی جہالت باقی، ادھر سے دے ادھر سے دے، اور نہیں معلوم تب تو بہرحال ہے، تب تو کیا ہے جہالت، تب تو 2 جہالتیں ہو جائیں کہ وہ بھی نہیں معلوم کتنے زیرا تھے، اور یہ تو معلوم ہی نہیں ادھر سے دے گا یا ادھر سے. تو فرمایا کہ جہالت دونوں صورت میں باقی. تو جب جملۃ الزرعان کے معلوم ہونے کی صورت میں بھی جہالت باقی ہے تو پھر کیا ہوگا، امام صاحب کی وہی تو دلیل ہے. جب جہالت باقی ہو، جہالت کی علت بیان کی انہوں نے، بھائی جہالت کی وجہ سے فاسد ہے تو جہالت جب ہے تو فاسد ہے. فرمایا لبقاء الجہالت، جہالت کے باقی رہنے کی وجہ سے بات ختم ہو. ٹھیک ہے. اب آگے دوسرا مسئلہ، سب ایک سے ایک مربوط ہے مسئلے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کتاب میں آپ لوگوں کی غیر حاضری بڑی مخل ہو جائے گی. آپ مشکات پڑھیں گے تو مخل نہیں ہے، کیونکہ ان سے نیا مسئلہ ہو جاتا ہے. ان ابی ہریرہ دوسری روایت آ گئی، ان ابی درداء دوسری روایت آ گئی، نہیں آ گئی. لیکن یہاں ایک سے ایک، یہی تو صاحب ہدایت کا کمال ہے، ایک سے ایک کو جوڑ کے رکھا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مذکورہ مسئلے کی دلیل پہلے ہوتی ہے، مذکورہ مسئلے کی دلیل کہاں ہوتی ہے، پہلے ہوتی ہے، اور وہ کہہ کر کے لماذا کرنا، کیا کہیں گے گزر جاتے ہیں،
تو اگر پیچھے والے میں غیر حاضر رہے تو لماذا کرنا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ نہ ہو جائے گا، بتائیے آپ۔ اس لیے اس میں پابندی بہت اشد ہے، پڑھے چاہے تھوڑا پر پابندی سے۔ اچھا بھائی، اب آئیے آگے والا مسئلہ ہے وَلَوِ اشْتَرَىٰ عِدْلًا، عدل کہتے ہیں گٹھری باندھ کے جو پرانے لوگ کرتے تھے، عدل کیا کہتے ہیں؟ گٹھری۔ فرمایا کہ اور اگر کسی آدمی نے کپڑوں کی ایک گٹھری خریدی، آج بھی پھیری کرنے والے لاتے ہیں کپڑے دیکھتے ہیں نا بھائی، گاڑیوں میں پیدل آتے ہیں، ایک بڑا سا چادر ہے اس میں سب کچھ ڈال کے، وہ گٹھری ہے، کیا ہے وہ گٹھری۔ تو کسی آدمی نے ایک گٹھری خریدی کپڑوں کی، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں 10 کپڑے ہیں، 10 پیس ہیں، کیا کہا اس نے؟ 10 پیس ہیں، اور یہ لے کے آیا۔ لیکن جب وہ کہا کتنے کی بھائی، اس نے کہا 10 پیس ہیں، 10 روپے کے لے، 100 روپے کے لے لو، کتنے کے لے لو؟ 10 پیس اس نے 100 روپے کے، ان کو زیادہ معلوم۔ آپ کے یہاں کام ہوتا ہے نا علی، ہوتا ہے نا آپ کے یہاں سب گٹھری، جانتے نہیں جانتے؟ ہاں، تو یہ فرمایا کہ اور اگر خریدا ہے کپڑوں کی ایک گٹھری اس شرط کے ساتھ کہ اس میں 10 ہیں، کتنے ہیں؟ اور 100 روپے کے ہیں، کچھ بھی نکال لو، 100 آج کے حساب سے نکال لو، 1000 روپے کتنے؟ اب جب وہ کھول کر دیکھتا ہے اس میں 9 نکلتے ہیں، کتنے پیس نکلتے ہیں؟ کم ہو گئے۔ یا یہ کہ اس میں 10 کی بجائے 11 نکلا، 10 کی بجائے کیا نکلا؟ یعنی جو کہا تھا وہ نہیں، اس سے کم ہے یا اس سے زیادہ ہے، بس یکایک اس میں 9 نکلتے ہیں، او 11 یا کتنے نکلا؟ 11 نکلا، تو فسد البیع، تو کیا ہو گیا؟ آپ کہیں گے یار کیوں؟ تو کہا تھا کہ 10 گٹھری ہیں، تو گٹھری کا معاملہ ہوا تھا، کمی اور بیشی اگر ہو گئی مثلا تو کمی بیشی کے حساب سے پیسہ لے لیتا، کیا کر لیتا؟ کہتے نہیں، جہالت، بیع فاسد ہے، کیوں؟ لجہالت المبیع اب الثمن، یا تو مبیع مجہول ہے یا ثمن۔ مبیع مجہول ہے 9 کی صورت، 9 کی صورت میں کیا ہے؟ اور ثمن مجہول ہے 11 کی صورت، تو یہ کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں، مبیع مجہول ہے کس صورت میں؟ 11 کی صورت میں، 11 ہے نا، تو آپ کی مبیع کتنی تھی؟ 10، مبیع کتنی تھی؟ آپ نے 10 کہا تھا نا، تو مبیع کتنی ہونا چاہیے اور کتنی نکل رہی ہے؟ 11۔ تو اب یہ 11ویں والے کو، کس کو؟ 11ویں والی کون مبیع ہے، کس کو نکالیں، کس کو مبیع میں داخل کریں؟ غیر مبیع کون بنے گا، مبیع کون بنے گا؟ ایک تو مبیع سے نکالنا ہے نا، مبیع آپ کی پوری کتنی ہے؟ 10، اور نکل رہی کتنے؟ 11۔ جب 11 نکلا تو ایک مبیع سے خارج ہے نا، کس کو خارج کریں گے؟ کس کو مبیع بنائیں گے؟ کس کو؟ جس کو نکالیں گے بھائی اس کو کیا نکال رہے؟ مبیع تو مبیع ہوں، مبیع کیا ہوں؟ کس کو نکالیں گے؟ تو یہاں پر مبیع مجہول ہوگی، کیا ہو گئی؟ ہر ایک کہے گا مجھے کیوں نکال رہے بھائی، میرے کیا کمی ہے؟ 10 پیس 11 پیس نکالا ہے، مجھ کو رہنے دو، اس کو نکال دو، وہ کہے گا اس کو رہنے دو، اس کو نکال دو، یہ تو ہوگا۔ تو کس کو مبیع بنائیں گے، کس کو نکالیں گے؟ تو لہذا 11 یہ لفظ نصب غیر مرتب ہو گیا، اس میں کیا ہو گیا؟ مرتب ہوتا تو پہلے کے ساتھ پہلا اور دوسرے کے ساتھ، لیکن غیر مرتب ہے، کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھیے یا تو مبیع مجہول ہے 11 کی صورت، مبیع مجہول ہے، یا ثمن مجہول ہے 9 کی صورت، غیر مرتب ہے، کیسا ہے؟ ثمن مجہول ہے کس صورت میں؟ کیسے بھائی؟ معاملہ تھا جب اس نے کہا کہ 10 روپے کے 10 گٹھری کے کپڑے ہیں، تو گویا کہ 10 روپیہ یہ ثمن ہے، 10 روپیہ کیا ہے؟ جو پورے 10 پہ شائع، تمام پر منقسم ہوگا نا بھائی، 10 روپیہ 10 کپڑوں پہ منقسم کرنا، تقسیم کرنا، میں بھی کرنا ہے، 10 روپیہ 10 پہ منقسم کرنا ہے، لیکن ایک نہیں ہے، تو اس کا حصہ ثمن کیا بنائیں گے آپ؟ کیونکہ تقسیم جو ہوتا ہے قیمت کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ ثمن کی جو وہ ہے تقسیم ہوتی ہے ثمن کی، اس کی قیمت کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ اب جب وہ 10ویں غیر حاضر ہے، 10ویں موجود، تو اس کی قیمتیں مجہول ہیں، جب قیمتیں مجہول ہے تو اس کا ثمن کیسے منقسم کریں گے؟ اس کا ثمن، اور یہ برابر کیا تھا؟ 10 تھا، اس گٹھری کا 10 کس کا تھا؟ جو 10 نکلنا چاہیے، نکلنا ہے کتنے؟ 9 نکلنا ہے، نہیں 9 آدمی 9 نکل رہے، کتنے نکل رہے ہیں؟ تو یہ 10 روپیہ ایک گھٹائیں گے نا، 9 کا نہ ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ وہ جو موجود نہیں، معدوم، کیا کہیں گے آپ؟ اس معدوم کی قیمت معلوم نہیں، جب قیمت معلوم نہیں تو کتنا ثمن اس کا لگائیں گے؟
بھائی 10 تو یہ سمن ہے، قیمت تو آپ نے نہیں کہا نا، کیا کہا آپ نے؟ میں نے اس سے پہلے فرق بتایا تھا قیمت اور سمن کا نا. قیمت کیا ہے نہیں معلوم، ہر کپڑے کی الگ الگ قیمت ہو سکتی ہے. 10 میں سے ہر ایک پیس کی الگ الگ قیمت تھی. مجموعی طور پہ اس نے سمن سب کا کیا بتایا تھا؟ 10 روپیہ 10 کپڑوں کا. اب جو معدوم ہے، جو مبی کیا ہے یہاں پر معدوم ہے، اس کی کیا قیمت نہیں معلوم. موجود ہوتے تھے، جب قیمت نہیں معلوم تو سمن کو کیسے تقسیم کریں گے؟ تو اس صورت میں آپ کا کیا ہو جائے گا بھائی؟ سمن مجہول ہو. سمن کیا ہو؟ سمن مجہول ہو چاہے مبی مجہول ہو، یہ دونوں جہالتوں سے بے کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، بات سمجھائی؟ فرمایا کہ بے فاسد ہو جائے گی مبی یا سمن کے مجہول ہونے کی وجہ سے. مبی یا سمن کے دونوں کی شکلیں بتا دی ہیں. 11واں نکل رہا ہے تو آخر کس کو 11 خارج کریں گے؟ 10 بنانا ہے نا آپ کو، کس کو خارج کریں گے؟ جس کو خارج کریں گے دوسرا کہے گا میں خارج ہونے والا تھا، مجھے کیوں نہیں کر رہے، یا میں نہیں خارج ہونا چاہتا اس کو کیوں. یہی تو ہوا نا کہ اگر مانو وہ چاہے زمین وقول ہوتے، بولنے بتانے والے ہوتے، کہیں کہتے بھائی مجھ کو کیوں نکالا جا رہا ہے، مجھے درجے سے کیوں نکالا جا رہا ہے. میں کہا جائے 10 لڑکے چاہیے کام کے لیے اتنے، اور آئے 9، تو اب 10واں ہمیں تلاش کرنا ہے، تو 10ویں کے بارے میں کیا بات ہوگی؟ آپ آؤ تو یار اس کو کیوں لے گئے، ہم کو لے جانا چاہیے. 11 نکل آئے تو کیا کہا؟ ایک جاؤ، تو جس کو واپس کریں گے ہمیں محروم دربار محروم مت کریے، راندہ درگاہ مت کریے، آپ ہم کو کیوں لوٹا رہے. ہو سکتا ہے نا سر؟ تو ایسے ہی کپڑوں کو سمجھ کہ بھائی جس کو آپ کیا کر رہے ہیں، اس کی مبی ہونے سے نکال رہے ہیں، تو ہر ایک کہے بھائی ہمیں بک جانے دو، کیا کرنے دو، میری زینت بن جانے دو، کسی کا لباس بنوں تو میرا بھی ایک نام ہوگا، اچھا کپڑا ہے، کیا ہے، تو سب تو چاہیں گے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ تو صورت میں شکل تھی جبکہ ہر مبی کی قیمت نہیں بیان کی. کہا تھا 10 کپڑے ہیں، اس گٹھری میں کتنے ہیں، اور 10 کے تھے، وہ کم زیادہ نکل آئے بے فاصل. اور اگر وہ ہر کپڑے کی قیمت علیحدہ بیان کرے، 10 پیس ہیں، ہر پیس 1 روپے کا، ہر پیس کتنے کا ہے ایسا اس نے بیان کیا. اور اگر بیان کر دیا لکل ثوب ثمنا، اور اگر اس نے ہر کپڑے کا کیا ہے ثمن بیان کر دیا، جاز فی فصل النقصان بقدرہ. اب نکلتے ہیں 9، کتنے نکلتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اسی کی مقدار سے آپ 9 روپے دے دو اور کیا کر لو، 9 لے لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں لیکن آپ کو اختیار ملے گا. اختیار کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ مقصود تھا 10 لینا، 9 نکلنا ہے، تفرق صفقہ ہو رہا ہے. جب تفرق صفقہ ہے تو کیا ملے گا؟ اختیار ملے گا. سمجھ نہیں بات؟ فرمایا کہ جائز ہو جائے گا نقصان کی حالت میں، فصل میں، صورت میں وَلَهُ الْخِيَارُ، اور اس کو اختیار کرے. اتنی بات سمجھ آئی؟ اب آئیے پھر پیچیدہ ہو رہا ہے معاملہ. اور اگر وہ زیادہ نکل آئے، 11 کتنے نکل آئے، حالانکہ ہر پیس کا ثمن متعین، ہر پیس کا کیا ہے، تو کہتے ہیں بے فاصل. حالانکہ آپ کا قیاس کیا کہتا ہے کہ 11 نکل آئے تو 11 کیا کر دو، 11 روپے دے کے لے لو. جیسے کبھی گلے میں آیا تھا، آیا نہیں آتا، بڑھ گیا ہر سا، تو جتنے سا بڑھ جائے لے لو چاہے چھوڑ دو، یہی تو تھا. تو آپ نے یہاں دونوں باتوں کو ختم کر دیا، آپ بے فاصل. کیوں؟ وہی بات یہاں دلیل دوسری ہے کہ 11ویں مبی میں نہیں تھی. 11ویں کیا نہیں ہے؟ آخر کون مبی میں ہے کون نہیں، اس کو نکالو، آپ نہیں نکال پائے. جب 11ویں جو نکل آئی ہے زیادہ، اس کو مبی بنائیں گے یا خارج کریں گے، تو کس کو نکالیں گے، کون سا پیس نکالنا ہے اور کون سا داخل کریں گے، وہی جھگڑا، وہی کیا ہو رہا ہے نا. تو جب آپ یہ نہیں، وہ کہے گا یار یہ والا مت کرو، ایک نکالے گا نا، کتنے نکلے، ہر پیس کا 1 روپیہ، یہ تو طے ہوا نا. اب نکل رہے ہیں کتنے، تو 1 پیس لے گا نا وہ بائیں، کیا کرے گا، تو وہ یہ والا نکالے گا. تو آپ کیا کہیں گے، ارے اس کی چمک اچھی ہے، یہ والا نکالو، کیا کہے گا، ہے 22 گلے میں ایسا نہیں تھا. ایک صاحب کہیں سے بھی لے لے گا، کوئی جھگڑے نہیں. یہاں دوسری جہالت ہے کہ وہ جب مبی کو نکالنا چاہے گا، یعنی 11ویں نہیں، چونکہ اس کو 10 چاہیے، کتنے چاہیے، اور 10 کے پیسے بھی دے گا. وہ 11 نہیں دینا چاہیے، 11 دے لے تو کوئی بات نہیں، 11 دے دے تو 1 بڑھا دے، 1 درہم کیا کر دیتا ہے. لیکن 11 نہیں، وہ 10 ہی لینا چاہتا ہے. جب لینا چاہتا ہے تو 1 نکالے گا نا گٹھری سے، کیا کرے گا، تو کون سی نکالے گا،
کوئی متعین تو نہیں جس کو نکالے گا، جس پر ہاتھ رکھے گا وہ روک دے گا، جس پر ہاتھ رکھے گا یار یہ تم اچھا نکال لو، یار ہمارے پسند ہے، وہ کہے گا یہ لے لے، یہ تو میری پسند ہے، یہ لے لے بیوی کی پسند ہے، یہ لے لے بچے کی پسند آئے نا، تو ہمارے وہ نکال ہی نہیں پائے گا، جب نکال ہی نہیں پائے گا تو یہ تو جہاد، یہی کیا ہے، کم کی صورت میں نکالنے کی کوئی بات نہیں تو جائز ہو گیا، کم کی صورت میں ہے ربط ہے ایک دوسرے سے، ہر مسئلے کے ذہن پہ رہے ورنہ غلط ملت ہو جائے گا، ہے وہاں دیکھیے کیا تھا، سا بڑھ گئے، بڑھ جانے دو، ہر سا ایک اس میں بتایا تھا درہم بڑھا دینا، لیکن یہاں ایسا نہیں، بڑھنے کی صورت میں آپ لے نہ پائیں گے، گھٹنے کی صورت میں تو لے لیں گے لیکن بڑھنے کی صورت میں آپ لے، فرمایا کہ ولم یجوز فی زیادہ، زیادتی کی صورت میں بے جائز نہ ہوگی، کیوں؟ لجہالۃ العشرۃ المبیعہ، یعنی ایک نکال کر کے 10ویں مبیع جو بنانا چاہتے ہیں وہ عشرہ مبیعہ مجہول ہے، عشرہ مبیعہ کیا ہے؟ وہی جو میں نے مثال بتائی کہ کس کو آپ نکالتے کس کو 10ویں بناتے ہیں، یعنی 11 نکالیں گے تبھی تو 10 بنے گی، تو جو 10 بنانا چاہتے ہیں کس کو بناتے ہیں، یہ کیا ہے، علم۔ وقیل، اور کہا گیا کہ عند ابی حنیفہ لا یجوز فی فصل النقصان، ایک روایت امام صاحب سے ہی پائی جاتی ہے کہ نقصان کی صورت میں بھی جائز نہیں، یعنی اگر 9 نکلے تو بھی جائز نہیں ہے، لیکن یہ روایت ولیس بصحیح، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔